گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ شاکر ہیں جناب اسد صدیقی صاحب کے، جنہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر سکیں۔ یہاں بھی مسلسل جو ہی محرم کا آغاز ہوا ہے، آپ مجھ سے سماعت کر رہے ہیں، ریڈیو پہ، دروس میں، خطبات میں اور جلسوں میں بھی۔ اب ایک واقعے کو ایک ہی طرح بیان کیا جا سکتا ہے، یہ ہے کہ اس کے گوشے مختلف جو ہیں وہ پکڑ لیے جائیں۔ کیٹی میں آپ نے پہلا حصہ سماعت فرمایا اور غوث اعظم مسجد میں آپ نے دوسرا حصہ سماعت فرمایا۔ اکثر لوگ تو وہی ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس حصے پہ گفتگو کی جائے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ قافلہ پھر دوبارہ مدینہ روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیچھے تذکرہ نماز اور صبر دونوں کا تھا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی مشکل پڑے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو جب تمہیں مشکل آ جائے۔ تو جب مدد دونوں سے مانگنی تھی تو دونوں کے ساتھ رب ہوتا؟ نہیں، مدد دونوں سے مانگو، لیکن ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ نمازیوں کے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ سارے نمازی ٹھیک نہیں ہوتے۔ نماز کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، کوئی آدمی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوگا کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ صبر کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، صبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی کھڑا ہو اور وہ بیچارہ بہت بڑی مشکل کو برداشت کر رہا ہو، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس بیچارے کو تکلیف کیا ہے۔ تو اس لیے صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ مدد جو ہے وہ تم نماز سے بھی طلب کرو اور صبر سے بھی طلب کرو، لیکن خدا اس کے ساتھ ہوگا جو صبر کرنے والا ہے۔ قرآن مجید تھیوری ہے، اور یہ 21ویں صدی کہتی ہے کہ تھیوری تب مانی جاتی ہے جب پریکٹیکل برابر میں ہو۔ اسی لیے جب آپ لوگ جاتے ہو کالجز میں پڑھنے، لیبارٹری ہوتی ہے، وہاں جا کے تم چیک کرتے ہو کہ تم نے استاد سے کیا پڑھا ہے۔ اگر ہم کسی صاحب کو کہہ دیں بھئی پانی تو 2 گیسوں کا نام ہے، وہ انکار کر دے گا، یار یہ 2 گیسوں کا نام ہے۔ اور اوپر سے اگر اس کو بتا دیں کہ یہ H2O ہے، کہے گا حد ہو گئی ہے، کبھی H2O بھی انسان کو سکون دے گا؟ یہ تو دونوں تباہی کے نام ہیں۔ H بھی، ہائیڈروجن بھی تباہی کا نام ہے، اور آکسیجن بھی تباہی کا نام ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیسے انسان کو سکون دے رہی ہیں؟ تو ہم اس کو پکڑ کے لیبارٹری میں لے جاتے ہیں، یہ لے دیکھ لیا۔ اب یہ تباہی آبادی کیسے بن گئی؟ یہی تو کمال ہے کائنات کو پیدا کرنے والے کا۔ تو جو تھیوری سے نہیں سمجھتا اس کو پریکٹیکل دیا جاتا ہے۔ قرآن تھیوری ہے، اب پریکٹیکل کا تقاضا جب کوئی کرتا تو وہ امام حسین نے کرب و بلا کے اندر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، دیکھو میں نے نماز پڑھی ہے اور میں نے صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب سر جدا کیا گیا، اس قدر تیز آندھی چلی، پیلسٹائن کے اندر کئی مٹکے ایسے ملے کہ جن خون سے جو ہیں وہ بھر گئے، اور کتنا عرصہ خون جو ہے وہ آسمان سے برستا رہا۔ ابن اسیر نے اسے نقل کیا ہے، طبری نے بھی اسے نقل کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب کاٹ دیا گیا تو ظالموں کو اتنی خوشی تھی کہ لاشیں بکھری پڑی۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد خبر جو ہے ابن زیاد تک پہنچا دی جائے۔ اتنا بھی انتظار نہیں کہ یہ جسد انور جو پڑے ہیں اہل بیت کے، ان کو دفنا دیا جائے، نہیں، کھلا چھوڑ دیا گیا اجساد کو۔ جسم پڑے ہیں بے گور و کفن،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونو محمد، حضرت عباس اور آپ کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب کے سب۔ حضرت بی بی زینب سیدہ، آپ نے رات کو کچھ کوشش کی کہ ان کو اکٹھا ایک جگہ یکجا کر دوں، کہیں مستی کے عالم میں یہ روند نہ ڈالیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے اجساد کو اکٹھا کیا، قریب ہی خیموں کے رکھا۔ صبحوں کے وقت عمر بن سعد نے خولی بن یزید اور شمر ذی الجوشن کو امام حسین کا سر انور جو ہے وہ دے دیا، اور اس کے علاوہ 15 بندوں کا اور بھی سر جو ہے وہ دیے۔ 16 بندوں کے سر نیزوں پہ رکھ کر قافلہ صبح کے وقت ہفتے کو روانہ ہوا۔ اتنا انتظار نہیں کیا گیا کہ کچھ انہیں دیکھ لیا جائے، اور بیبیوں کو اونٹوں کی ننگی پشت پر بیٹھا دیا گیا، اور سروں سے چادریں جو ہیں وہ ان سے لے لی گئی۔ حضرت زین العابدین کو پابائے زنجیر کر دیا گیا، گلے میں وہ جو توک ڈالتے ہیں وہ ڈال دیا گیا۔ یہ قیدی بنا کے اسے لے جایا جا رہا، اور آپ کو بخار ہے۔ یہ قافلہ جب ہفتے کے دن روانہ ہوا، اس قافلے کو بڑی تیزی سے پہنچانا ہے ان لوگوں نے کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں جانے کے لیے۔ 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ 14 محرم بروز منگل کو قافلہ جو ہے یہ پہنچا، کوفے کے بازار کے قریب پہنچا۔ کوفے کے تمام لوگ، عورتیں، مرد، بچے سب اکٹھے ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مجمع بڑھ جائے تو پھر اصل چیز کی رفتار رک جاتی ہے۔ کبھی آپ نے جلوس دیکھا ہے تو جلوس اگر لیڈر کا ہو تو لیڈر کی رفتار رک جائے گی اگر تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو کوفے کا بازار بھر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفے کے بازار میں کسی زمانے کے اندر بی بی زینب کا سب سے بڑا عورتوں کا لیکچر ہوا کرتا تھا۔ عورتیں جانتی تھی کہ جس کے درس قرآن کو ہم سنا کرتے ہیں، آج وہ بے پردہ کوفے کے بازار میں لائی جا رہی ہے۔ یہ کوفے کی بڑی بڑی عورتیں بی بی زینب کی شاگردہ ہیں، اور حضرت زین العابدین کو دیکھنے کے لیے، اور کچھ بیچارے ویسے۔ جب یہ قافلہ پہنچتا ہے کوفے کے بازار کے اندر، کچھ لوگ درختوں پہ چڑھے، کچھ لوگ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے، کچھ دکانوں پہ کھڑے ہو گئے۔ قافلہ جب روانہ ہوا، نظر پڑی حضرت زین العابدین پہ، لوگ رونے لگے۔ ایک عورت نے کچھ کھجوریں پکڑ کر بی بی زینب کی جانب یوں پھینکی کہ آپ لوگ بھوکے ہو گئے، یہ کھجوریں کھا لو۔ بی بی زینب کو پھر جلال آیا، آپ کھڑی ہوئی۔ جب آپ کھڑی ہوئی تو کچھ لوگوں نے گھورا۔ آپ نے فرمایا اہل بیت کی جانب نظریں اٹھا کے مت دیکھو، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ مجمع میں شور برپا ہوا۔ بی بی زینب نے بس اتنا ہی کہا، خاموش ہو جاؤ۔ مولا علی کی بیٹی کی آواز میں اتنا دبدبا تھا کہ کوفے کے بازار کا مجمع خاموش ہو گیا۔ اور جب کسی عورت نے وہ پھینکی نا کھجوریں تو تب جلال آیا۔ کہنے لگی، اے کھجوریں پھینکنے والی سن، صدقہ ہم پر حرام ہے، کھجوریں ہم نہیں لیں گے۔ کوفے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، او ظالموں، ایک بھی انسان اپنے اندر ایسا دکھا دو جس نے کبھی حق کے اوپر قدم ثابت رکھا ہو، اور کوئی ایسا ہو کہ جس نے اپنا وعدہ کبھی پورا کیا ہو۔ سب کی نظریں جو ہیں وہ جھکی ہوئی۔ آپ فرمانے لگی، اب روتے کیوں ہو؟ ذرا اپنے چہرے اٹھا کر گفتگو کرو۔ انہی بازاروں کے اندر جب ہمارے ابا کی حکومت تھی، جب ہم چلا کرتی تھی، باپ پردہ تمام کی نظریں جھکی ہوتی اور آواز آتی تھی کہ شہزادیوں کی سواری آ رہی ہے، اور آج ظالموں تم سب کے سب نظریں اٹھا کے گھور کے دیکھ رہے ہو۔ تمہارے اوپر قتل حسین کا داغ ہے، اور اتنا سخت داغ ہے کہ قیامت تک روتے رہو گے، یہ داغ تم کبھی دھو نہیں سکو گے۔ بڑی تیزی کے ساتھ بندوں کو ہٹا کر قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا، اور بی بی زینب سیدہ کے کپڑے، ظاہر ہے جب مسافر ہے تو اس کے کپڑے کیسے ہوں گے؟